السلام علیکم سب سننے والوں کو خوش آمدید۔ وعلیکم السلام۔ آج ہم ایک بہت ہی خاص نشست پر بات کر رہے ہیں۔ یہ 16 اکتوبر 2025 کو ڈاکٹر مقصود الحسن عظیمی صاحب کے ساتھ ہوئی تھی۔ جی بالکل، اور اس گفتگو میں ڈاکٹر صاحب نے زندگی کے، روحانیت کے اور انسان کے مقصد حیات کے حوالے سے کچھ بہت ہی گہری باتیں کہیں۔ صحیح، تو آج ہماری کوشش یہی ہوگی کہ ان نکات کو ذرا تفصیل سے سمجھا جائے۔ ہاں، ان پر غور کیا جائے۔ جیسے کامیابی کا اصل مطلب کیا ہے، انسان کے تقاضے کیا ہیں، ان کی قسمیں کیا ہیں، اور ان کا مقصد حیات سے کیا تعلق بنتا ہے۔ بالکل۔ پھر تخلیق کا راز کیا ہے، یہ فقیری اور قلندرانہ سوچ کیا ہوتی ہے۔ جی، اور ارادے کی طاقت، زندگی کی حقیقت، غصے پر قابو پانے کا قرآنی طریقہ۔ ہاں، اور وہ احسان اور جمالیات کا تعلق اور روحانیت کا تجرباتی پہلو، یہ سب موضوعات بہت اہم نکات ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی باتوں کی روشنی میں۔ ڈاکٹر صاحب نے گفتگو کا آغاز کیا تھا لفظ فوز سے، خاص طور پہ فوز عظیم۔ یہ سننے میں تو کامیابی ہے، لیکن کیا اس میں کچھ خاص بات ہے؟ جی ہاں، بہت خاص بات ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے واضح کیا کہ فوز کا مطلب صرف یہ نہیں کہ آپ نے کام ختم کر دیا، نہیں، اچھا، بلکہ یہ ہے کہ آپ اس کام میں، اس دوڑ میں آگے نکل گئے، وننگ پوائنٹ تک پہنچ گئے۔ جیسے ریس جیت لینا۔ بالکل۔ اور عظیم کا لفظ وہ عربی میں عزم سے ہے، یعنی ہڈی۔ ہڈی؟ اچھا جی، جو مضبوطی کی، توانائی کی علامت ہے۔ تو فوز عظیم ایسی کامیابی ہوئی جو مضبوط ہو، پائیدار ہو، جو قائم رہ سکے۔ یعنی صرف کام نمٹا دینا فوز عظیم نہیں ہے۔ قطعی نہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے یہی فرمایا کہ کام ختم کر دینا تو شاید بس ہو گیا کام، لیکن اصل کامیابی، فوز عظیم، تب ہے جب اس کام میں پرفیکشن ہو، حسن ہو، کمال ہو۔ اور اگر بے دلی سے کیا جائے تو وہ سزا بن جاتا ہے۔ اسی حوالے سے ڈاکٹر صاحب نے حضور قلندر بابا اولیاء کا ایک قول بھی سنایا تھا۔ ہاں، وہ جزا اور سزا والا۔ جی، فرمایا کہ جب کوئی کام خوشی سے، اپنی مرضی اور چاہت سے کیا جائے تو وہ کام ہی جزا بن جاتا ہے، انعام۔ اور اگر مجبوری سے کریں تو وہی کام سزا ہے، بوجھ ہے۔ تو اصل چیز نیت اور انداز ہے۔ اور جب کام خوشی سے، چاہت سے ہو تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ ہے اطمینان، سکون قلب، اپنی پرفارمنس پر ایک سیٹسفیکشن۔ اچھا، اندرونی کیفیت۔ جی، ڈاکٹر صاحب نے اسی کو نفس مطمئنہ سے جوڑا، یعنی کامیابی باہر بھی ہو اور اندر اطمینان بھی ہو، تب بنتی ہے فوز عظیم۔ یہ اطمینان اور سکون کی بات چلی ہے تو ڈاکٹر صاحب نے انسان کی ضرورتوں یعنی تقاضوں پر بھی بات کی۔ ان کا کیا کردار ہے ہماری زندگی میں؟ ہاں، یہ بڑا اہم نکتہ تھا۔ تقاضے، نیڈز یا ڈیمانڈز کہہ لیں۔ ڈاکٹر صاحب نے مثال دی کہ پیاس لگی ہے، یہ ایک تقاضا ہے۔ جسمانی تقاضا۔ بالکل۔ اب اس کا درست استعمال کیا ہے کہ جب پیاس لگے تو پانی پیا جائے، اتنا جتنا ضرورت ہے، نہ کام نہ زیادہ۔ بالکل۔ توازن، بیلنس، یہی کلیدی نکتہ ہے۔ اور یہ تقاضے کیا صرف جسمانی ہوتے ہیں، جیسے بھوک، پیاس؟ نہیں نہیں، ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ تقاضوں کی کئی قسمیں ہیں۔ جسمانی ہیں، جیسے آپ نے کہا بھوک، پیاس، نیند۔ پھر نفسیاتی بھی ہیں۔ نفسیاتی؟ جیسے محبت کا احساس، تحفظ کا احساس، قدردانی، یہ سب۔ پھر ذہنی تقاضے ہیں۔ علم حاصل کرنا، سمجھنا، بوجھنا۔ جی ہاں۔ اور پھر سب سے اہم روحانی تقاضے بھی ہیں۔ اپنے خالق سے تعلق، خود کو پہچاننا۔ بالکل، اپنی حقیقت کی تلاش۔ تو جب یہ سارے تقاضے، جسمانی، نفسیاتی، ذہنی، روحانی، جب یہ صحیح طریقے سے توازن کے ساتھ پورے ہوتے ہیں تو انسان کو ملتی ہے تسکین۔ تسکین یعنی ٹھہراؤ، سکون۔ جی، اور یہ تسکین بہت ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے یہ تسکین؟ اس لیے کہ جب انسان اندر سے پرسکون ہوگا، مطمئن ہوگا، اس کے تقاضے پورے ہوں گے، تبھی تو وہ اپنی پوری توجہ، اپنی توانائی، اپنے اصل کام یعنی مقصد حیات پر لگا سکے گا۔ ورنہ وہ تقاضوں میں ہی الجھا رہے گا۔ بالکل۔ اگر ہر وقت بھوک، پیاس، فکر، خوف میں ہی مبتلا رہا تو اصل منزل کی طرف کیسے چلے گا؟ یہ بات تو پھر تخلیق اور مقصد حیات کے تصور سے جڑ گئی، جس کی ڈاکٹر صاحب نے بڑی دلچسپ وضاحت کی۔ جی بالکل۔ ڈاکٹر صاحب نے حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ کی کتاب لوح و قلم کا حوالہ دیا اور فرمایا کہ تخلیق کیا ہے؟ کیا ہے تخلیق؟ فرمایا کہ کسی خالی جگہ یعنی خلا اسپیس میں
ایک مقصد اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ضروری تقاضوں کو اکٹھا کر دینا، یکجا کر دینا، یہ ہے تخلیق۔ انہوں نے گاڑی کی مثال سے سمجھایا تھا اسے، وہ ذرا بتائیے گا۔ ہاں، بہت اچھی مثال تھی۔ فرمایا، فرض کریں گاڑی ایک خالی ڈبہ ہے، یہ ہوئی خلا۔ اس کا ایک مقصد ہے، کیا؟ مسافر یا سامان لے جانا۔ ٹھیک۔ اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اس کے بہت سے تقاضے ہیں۔ اسے پیٹرول چاہیے، پانی چاہیے انجن کے لیے، ٹائروں میں ہوا چاہیے، انجن آئل، بریک آئل، گریس، بیٹری، یہ سب اس کے تقاضے ہیں۔ صحیح۔ تو اس مثال سے نقطہ کیا نکلا؟ نقطہ یہ نکلا کہ اگر گاڑی کے سارے تقاضے پورے ہوں، پیٹرول فل، پانی اوکے، آئل پورا، ہوا ٹھیک ہے، سب کچھ ہو، لیکن وہ اپنی جگہ سے ہلے ہی نہیں، اپنا مقصد پورا نہ کرے، تو کیا فائدہ اس کا؟ بیکار ہے، گراج میں کھڑی ہے۔ بالکل اسی طرح انسان ہے، اگر وہ صرف اپنے جسمانی، نفسیاتی، ذہنی تقاضے پورے کرنے میں لگا رہے، کھانا پینا، سونا، تفریح کرنا، علم حاصل کرنا، سب کچھ، لیکن یہ نہ سوچے کہ بھائی مجھے پیدا کیوں کیا گیا ہے، میرا مقصد حیات کیا ہے، تو زندگی کا توازن بگڑ گیا۔ یعنی تقاضے پورے کرنا مقصد نہیں ہے؟ نہیں، تقاضے پورے کرنا ضروری ہیں، لیکن وہ ذریعہ ہیں مقصد تک پہنچنے کا۔ ان کو ہی مقصد بنا لینا بہت بڑی غلطی ہے۔ یہ تو بہت ہی اہم بات ہے۔ اچھا، تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ جو انسان کے اتنے سارے تقاضے ہیں، انہیں پورا کون کرے گا؟ کیا انسان خود ہی ان کی فکر میں لگا رہے؟ یہیں پر ڈاکٹر صاحب نے فقیری اور قلندرانہ طرز فکر کی بات کی۔ انہوں نے گاڑی والی مثال ہی کو آگے بڑھایا۔ اچھا، کیسے؟ پوچھا کہ گاڑی کے تقاضے کون پورے کرتا ہے؟ کیا گاڑی خود پیٹرول ڈلواتی ہے یا ہوا بھرواتی ہے؟ نہیں، مالک کرتا ہے۔ بالکل۔ تو ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، اسی طرح انسان کو اپنی توجہ، اپنی فکر، اپنے مقصد حیات پر رکھنی چاہیے۔ اس کے جو لازمی تقاضے ہیں نا، وہ پورے کرنے کی ذمہ داری اس مالک نے، اس اللہ نے لی ہے جس نے اسے ایک مقصد دے کر بھیجا ہے۔ یہ یقین پیدا ہو جائے تو یہی فقیری ہے، اللہ پر توکل۔ اور کلندر؟ ڈاکٹر صاحب نے اپنے مرشد کریم حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی رحمۃ اللہ علیہ سے اس بارے میں پوچھا تھا؟ جی، ڈاکٹر صاحب نے یہ واقعہ سنایا کہ انہوں نے اپنے مرشد کریم حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب سے پوچھا کہ حضور یہ قلندر کیا ہوتا ہے؟ تو کیا جواب ملا؟ فرماتے ہیں کہ مرشد کریم مسکرائے اور علامہ اقبال کا مصرع پڑھ دیا، قلندر جز دو حرف لا الہ کچھ نہیں رکھتا۔ لا الہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ہاں، لیکن ڈاکٹر صاحب نے اس کی وضاحت کی جو مرشد کریم کی طرف سے انہیں ملی، کہ لا الہ پر رکنے کا مطلب ہے کہ قلندر کی نظر میں اللہ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں جو اس کی ضرورت پوری کر سکے، کوئی حاجت روا نہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ اسے یہ عرفان، یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ جس خالق نے مجھے بنایا ہے وہی میری تمام ضروریات پوری کرے گا، بس شرط یہ ہے کہ میں اس کے بتائے ہوئے مقصد سے جڑا رہوں۔ تو کلندرانہ طرز فکر کا خلاصہ کیا ہوا پھر؟ خلاصہ یہ کہ خود کو اللہ کے ہاتھ میں ایک اوزار سمجھنا، ایک ٹول، اپنی اصل اوقات پہچاننا کہ میں خود کچھ نہیں، سب کچھ اسی کی طرف سے ہے، اور اپنی ساری توانائی اس کھوج میں لگا دینا کہ مجھے کیوں بنایا گیا، میرا کام کیا ہے اس دنیا میں۔ اور سلسلہ عظیمیہ کا جو کلندرانہ رنگ ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ وہ اسی بے نیازی، اسی توکل اور مقصد پر مکمل توجہ کی طرف اشارہ ہے۔ یہ سوچ انسان کو دنیاوی فکروں، وسائل کی الجھنوں سے آزاد کرتی ہے۔ اسی بے نیازی سے ملتا جلتا ایک اور لفظ استعمال ہوا، استغنا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ استغنا بھی اسی کیفیت کا رنگ ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ اس کا مفہوم انہوں نے اپنے بزرگوں سے یہ سیکھا، اللہ کرے، اللہ چاہے کرے چاہے نہ کرے۔ اچھا، یعنی اپنی مرضی، اپنی چاہت کو بالکل ختم کر کے اللہ کی مرضی اور چاہت کے تابع کر دینا، وہ جو کرے جیسے کرے اس پر راضی ہو جانا۔ یہ لفظ غنا سے ہے جس کا مطلب ہی بے نیازی ہے، اپنی ذات کی نفی کر کے خود کو اللہ کی چاہت کے ساتھ بالکل سنک کر لینا۔ سنک کر لینا، ہم آہنگ کر لینا، بہت خوب۔ یہ تو ہوئی اللہ پر توکل اور اس کی رضا پر راضی رہنے کی، لیکن انسان کوشش تو کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، اس پر بھی بات ہوئی۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ کبھی کبھی لاکھوں بار بھی ارادہ دہرائے تو کام نہیں ہوتا، ایسا کیوں ہے؟ جی، اس کی ڈاکٹر صاحب نے بڑی زبردست وضاحت کی، غالباً حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ سے منسوب کر کے بتایا۔ فرمایا کہ ارادے میں جو اصل طاقت آتی ہے نا، وہ یقین سے آتی ہے۔ ٹھیک۔
لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم اکثر جب ارادہ کرتے ہیں تو اس کے جو بنیادی حصے ہیں کمپوننٹس وہی پورے نہیں کرتے۔ ارادے کے بھی حصے ہوتے ہیں؟ جی، ڈاکٹر صاحب نے 5 لازمی اجزاء بتائے۔ کون کون سے؟ پہلا، کیا کرنا ہے، یعنی مقصد بالکل واضح ہو، اسپیسیفک ہو، ایک وقت میں ایک چیز۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا، کیسے کرنا ہے؟ ہاؤ، طریقہ کیا ہوگا، وسائل کہاں سے آئیں گے، پلاننگ کیا ہے۔ تیسرا، کتنا کرنا ہے، ہاؤ مچ، اس کام کی مقدار کیا ہوگی، کہاں تک جانا ہے۔ چوتھا، اور یہ بہت اہم ہے، کیا نہیں کرنا، اس مقصد کو پانے کے لیے کن چیزوں سے بچنا ہے، کیا حدود ہیں، کیا رکاوٹیں ہیں۔ اور پانچواں، کب کرنا ہے، کب شروع کرنا ہے، کب تک مکمل کرنا ہے، کوئی ٹائم فریم ہے۔ یعنی جب تک یہ پانچوں چیزیں دماغ میں بالکل کلیئر نہ ہوں وہ ارادہ نہیں ہے، وہ بس ایک خواہش ہے، ایک خیال ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے مثال دی، کوئی کہتا رہے میں نے گاڑی لینی ہے، لاکھوں بار کہہ لے، لیکن یہ طے نہ کرے کہ کون سی گاڑی لینی ہے، پیسے کیسے آئیں گے، کب تک لینی ہے، اور کیا کیا نہیں کرنا اس دوران، مثلاً سود پہ نہیں لینی، تو یہ ارادہ بنا ہی نہیں، یہ صرف ایک ادھورا خیال ہے۔ اور جب یہ پانچوں چیزیں مل کر ایک مکمل واضح ارادہ بن جائے تب ڈاکٹر صاحب کے مطابق وہ ارادہ صرف ذہن میں نہیں رہتا، وہ ایک وجودی حیثیت اختیار کر لیتا ہے، ایک مکمل تصویر بن جاتی ہے۔ اچھا، اور انہوں نے اسے قرآن پاک کی آیت سے جوڑا، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، ہو جا پس وہ ہو جاتا ہے۔ جی، جب انسان کا ارادہ ان تمام اجزاء کے ساتھ مکمل اور یکسو ہو جاتا ہے نا، تو وہ گویا ایک ایسی شے یا وجود بن جاتا ہے جسے اللہ کی طرف سے کن کہا جا سکتا ہے، یعنی وہ خیال پھر مادی دنیا میں ظاہر ہونے کی، میٹیریلائز ہونے کی صلاحیت پا لیتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ تو ارادے کی سائنس ہو گئی۔ اچھا، کیا اسی وجہ سے بعض اوقات ہم وظائف پڑھتے ہیں جیسے یا حیو یا قیوم، لیکن ان کے وہ اثرات محسوس نہیں ہوتے؟ جب تک ان الفاظ کے معنی، ان کا مفہوم، ان کی حقیقت کا شعور اور احساس ہمارے اندر نہ جاگے۔ مثال کے طور پر یا حیا، جی، جب ہم کہیں یا حیا، اے زندہ، تو کیا ہمیں اپنے اندر زندگی کی جو لہر دوڑ رہی ہے، دل کی دھڑکن، سانس کی آمد و رفت، یہ جو توانائی ہے، اس کا احساس ہوتا ہے یا بس لفظ بول رہے ہیں؟ اور زندگی کی تعریف کیا بتائی انہوں نے، یہ حیا کا اصل مطلب؟ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ انہوں نے یہ سوال اپنے بزرگوں سے پوچھا تھا کہ زندگی کیا ہے، تو جواب ملا اللہ کا چاہنا۔ اللہ کا چاہنا، بس۔ یہ بظاہر بہت سادہ جواب ہے، لیکن انتہائی گہرا ہے۔ مطلب یہ کہ ہمارے اندر جو یہ زندگی ہے نا، یہ ہماری اپنی نہیں ہے، یہ اللہ کی صفت الحی کا ایک پرتو ہے، ایک عکس ہے، اور یہ ہم میں تب تک اور اتنی ہی کام کرتی ہے جب تک اور جتنا اللہ چاہتا ہے۔ تو صرف سانس لینا، دل دھڑکنا زندگی نہیں ہے؟ ڈاکٹر صاحب کے مطابق یہ زندگی کے علامات ہیں۔ اصل زندگی یہ ہے کہ اللہ نے جو ہمیں یہ زندہ رہنے کی صلاحیت دی ہے، یہ صفت حیات دی ہے، ہم اسے اس کے دیے ہوئے مقصد کے لیے استعمال کریں۔ اور جو نہیں کرتے؟ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ جو اپنی اس حیات سے، اس صلاحیت سے کام نہیں لیتے، وہ اصل میں غریب ہے، یعنی محروم ہے۔ اللہ اکبر، بہت گہری بات ہے۔ اچھا، گفتگو میں قرآنی آیت کی بھی بڑی خوبصورت تشریح تھی، سورہ آل عمران کی آیت 134، الذین ینفقون والی۔ جی ہاں، بہت تفصیل سے اس پر بات ہوئی۔ ڈاکٹر صاحب نے اس کے ہر حصے کو کھولا۔ پہلا حصہ، ینفقون، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں۔ نفق کا مطلب بتایا تھا سرنگ کی طرح، جو دونوں طرف سے کھلی ہو، یعنی اللہ جو دیتا ہے مال، علم، صلاحیت، اسے روک کر نہیں رکھتے، اپنے پر بھی لگاتے ہیں اور دوسروں تک بھی پہنچاتے ہیں، فلو جاری رکھتے ہیں۔ پھر فی سرائی والضراء، یعنی خوشی میں بھی، آسانی میں بھی، اور تکلیف میں بھی، تنگی میں بھی، ان کا دینا حالات کے بدلنے سے رکتا نہیں۔ اور اگلا حصہ والکاظمین الغیظ، یہ بہت اہم لگتا ہے۔ جی، یہ بہت ہی اہم ہے۔ کاظمین، کاظم کی جمع مطلب باندھنے والا، قابو کرنے والا، چینلائز کرنے والا، اور غیظ کہتے ہیں شدید غصے کو، طیش کو، اشتعال کو، جب ایک دم ایڈرینلن رش ہوتا ہے۔ تو کاظمین الغیظ کون ہوئے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو ایسے حالات میں جب شدید غصہ آئے، تکلیف پہنچے، تو وہ بھڑک نہیں اٹھتے،
چیخو پکال، بدلہ، منفی رد عمل میں اپنی توانائی ضائع نہیں کرتے۔ تو کیا کرتے؟ غصہ پی جاتے ہیں؟ نہیں، پینا نہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے واضح کیا کہ وہ اس شدید غصے کی توانائی کو قابو کرتے ہیں، اسے باندھتے ہیں اور پھر اسے کسی مثبت تعمیری کام کی طرف موڑ دیتے ہیں، چینلائز کر دیتے ہیں۔ ری ڈائریکٹ کر دیتے ہیں؟ اچھا، یہ تو بڑی مختلف بات ہے، غصے کی توانائی کو استعمال کرنا۔ بالکل۔ پھر اگلا حصہ، والعافین عن الناس۔ عافین یعنی عفو کرنے والے، درگزر کرنے والے۔ جی، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی طرف سے اگر کوئی تکلیف پہنچے، کوئی زیادتی ہو، کوئی ناگوار بات ہو تو اسے دل میں نہیں رکھتے، معاف کر دیتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں، لیٹ گو کر دیتے ہیں۔ اور آخر میں واللہ یحب المحسنین۔ اور اللہ محبت کرتا ہے محسنین سے۔ یہ محسنین کون ہے؟ کیا صرف دوسروں پر احسان، مہربانی کرنے والے؟ احسان کا کیا مطلب ہے یہاں؟ ڈاکٹر صاحب نے واضح کیا کہ یہاں احسان کا مطلب صرف کسی کی مدد کرنا نہیں ہے، اس کا تعلق ہے حسن سے، خوبصورتی سے۔ خوبصورتی؟ جی، احسان کا مطلب ہے کسی بھی کام کو بہترین طریقے سے کرنا، انتہائی خوبصورتی سے، کمال مہارت سے، پرفیکشن کے ساتھ، توازن کے ساتھ کرنا۔ اللہ جمیل ہے، وہ جمال کو پسند کرتا ہے۔ اور جمال یعنی خوبصورتی کیا ہے؟ اس کی تعریف کیا کی؟ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ جمال کا اصل جوہر ہے توازن اور تناسب، بیلنس اینڈ پروپورشن۔ انہوں نے بتایا کہ وہ خود جمالیات یعنی ایستھیٹکس میں بہت دلچسپی رکھتے تھے، تحقیق کی، اور ان کے نزدیک جمالیات کا نچوڑ یہی دو لفظ ہیں، توازن اور تناسب۔ جی۔ تو محسنین وہ لوگ ہوئے جو اپنے ہر کام میں، چاہے وہ عبادت ہو، چاہے دنیا کا معاملہ ہو، چاہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہو، غصے کو قابو کرنا ہو، لوگوں کو معاف کرنا ہو، ہر عمل میں توازن، تناسب اور خوبصورتی پیدا کرتے ہیں۔ وہ ہر کام بیسٹ پاسبل وے میں کرتے ہیں۔ سبحان اللہ! یعنی دین صرف کچھ رسومات نہیں بلکہ پوری زندگی کو خوبصورت بنانے کا نام ہے۔ اچھا، پھر تقاضوں کی بات دوبارہ آئی اور حواس کا ذکر ہوا۔ جی، ڈاکٹر صاحب نے حضور قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ کا ایک اور قول بتایا کہ زندگی اصل میں تقاضوں کا نام ہے، اور ان تقاضوں کی تکمیل کا ذریعہ کیا ہے؟ ہمارے حواس، سینسز۔ آنکھ، کان، ناک، زبان، جلد۔ بالکل، یہ ہمارے انفارمیشن گیدرنگ ٹولز ہیں۔ یہ حواس ہی باہر کی دنیا سے معلومات اکٹھا کر کے اندر لاتے ہیں۔ تو جب ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ تقاضے حواس میں جذب ہوتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہوا؟ تو اس سارے پروسیس میں ہمیں دنیا کی چیزوں کا علم حاصل ہوتا ہے، ان کے خود و خال کا، ان کی حقیقت کا۔ اور یہ علم حاصل کرنا؟ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ یہ علم حاصل کرنے کا عمل، یہ جاننا، یہ پہچاننا، جب یہ گہرائی میں جا کر لمس کے درجے تک پہنچتا ہے، یعنی جب ہم چیزوں کو صرف دیکھتے سنتے نہیں، محسوس کرتے ہیں، تو یہ انسانی فکر کے لیے، روح کے لیے لذت کی انتہا ہے، یہ روح کی خوراک ہے۔ اور اس علم کا اور اس پہچاننے کا مقصد کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے اسے وہیں جوڑا حدیث قدسی سے، کنتو کنزن مخفین فاحببت ان اعرف، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ تو مخلوق کو پیدا کیا تاکہ میں پہچانا جاؤں۔ جی، تو یہ پہچاننا، یہ علم حاصل کرنا، یہ عرفان، یہی روح کا سفر ہے، یہی مقصد ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب نے یہ بھی کہا کہ موت کے بعد بھی یہ سیکھنے کا عمل ایک نئے انداز میں جاری رہتا ہے، روح ایک نیا مجموعی علم سیکھتی ہے۔ تو پھر روحانیت کیا ہوئی؟ کیا یہ صرف کتابی علم ہے، نظریات ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے اس پر بہت زور دیا، اور پھر حضور قلندر بابا اولیاء کا قول دہرایا کہ روحانیت بنیادی طور پر تجرباتی اور محسوساتی علم ہے، ایکسپیرینشل اینڈ سینسری نالج۔ صرف سننا یا پڑھنا کافی نہیں؟ نہیں، اور یہاں انہوں نے ایک بہت اہم فرق بتایا۔ صرف تجربہ ہونا یعنی بس وقت گزار دینا کافی نہیں ہے۔ تو پھر؟ اصل چیز ہے تجربات کرنا، ایکسپیریمنٹس، کوشش کرنا، مشاہدہ کرنا، عمل کرنا، غلطی کرنا، پھر سیکھنا۔ صحیح علم اور ترقی تجربات کرنے سے آتی ہے۔ اگر کوئی ایک ہی کام غلط طریقے سے 50 سال بھی کرتا رہے تو وہ تجربہ کار نہیں، اس نے صرف وقت ضائع کیا ہے۔ علم تجربات سے بڑھتا ہے۔ یہ بہت ہی اہم فرق ہے، تجربہ اور تجربات۔
اچھا، گفتگو کے آخر میں واقعی ڈاکٹر مقصود الحسن عظیمی صاحب کی اس گفتگو میں تو علم اور حکمت کے خزانے ہیں۔ مقصد حیات، تقاضے، تخلیق، فقیری، ارادہ، احسان، روحانیت، ہر بات بہت گہری اور سوچنے پر مجبور کرنے والی ہے۔ بالکل، اور ان سب کا نچوڑ شاید یہی ہے کہ زندگی کو بس گزارنا نہیں ہے، بلکہ ایک مقصد کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، خوبصورتی اور توازن کے ساتھ، اور اللہ پر کامل یقین کے ساتھ جینا ہے۔ ہر نقطہ، چاہے وہ فوز عظیم ہوں، کاظمین الغائظ ہوں، ارادے کے اجزاء ہوں، یا احسان اور جمال کا تصور، اپنی جگہ مکمل رہنمائی ہے۔ آپ سب سننے والوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا اور یہ گفتگو سنی۔ ہمیں امید ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی یہ باتیں آپ کے لیے علم اور عمل دونوں میں مفید ثابت ہوں گی۔ اور ایک درخواست ہے کہ اس پیغام کو، ان باتوں کو اپنے دوستوں، اپنے جاننے والوں تک ضرور پہنچائیں۔ خاص طور پر ان احباب تک جو روحانیت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں یا سلسلہ عالیہ عظیمیہ کی تعلیمات میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ آپ کے آگے بڑھانے سے، آپ کے شیئر کرنے سے یہ علم کا سلسلہ اور لوگوں تک بھی پہنچے گا۔ اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیجئے گا، اور اگر گفتگو پسند آئی ہو تو لائک بھی کر دیجئے گا۔ آپ سب کے لیے بھی بہت سی دعائیں۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔